السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین العابدین زین نیوز سے۔ ناظرین، میں 11-12 نومبر کو اترا شہر میں جو اس سے مبارک خواجہ خواجگاں صاحبزادہ فقیر احمد دین المعروف مزملی سرکار کا عرس شریف کا انعقاد ہوا چاہ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں زین نیوز نے صاحبزادہ فقیر محمد زبیر قادری مزملی سے خصوصی ملاقات کے لیے رابطہ کیا اور ان سے اس عرس مبارک اور تمام تواریخ اور شجرہ جو اصحاب کا ہے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ چلتے ہیں ماریا زیردار کے پاس۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ ہم اس وقت موجود ہیں اترا شہر میں اور ہم آج ملاقات کرنے آئے ہیں، خاص طور پہ جو ہے صاحبزادہ محمد زبیر قادری مزملی جو ہے ان کے ساتھ، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ دربار شریف پر ہم موجود ہیں، اس کے بارے میں وہ تمام جو ہے بتائیں گے۔ صاحبزادہ صاحب سے ہم ان کے کچھ سوالات کریں گے اور وہ خود اپنا تعارف کروائیں گے اور فقیروں کے بارے میں اور دربار کے بارے میں سارا بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تمام جو دربار شریف کی جو ہے خصوصیت اور ان کے تمام جو اچھے جو عمل گزرے ہیں ان کے بارے میں اور یہ ساری جو تعارفات ہیں عطا فرمائیں۔ جی یہ میرے حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں شاہ فقیر میاں احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درمیان والی قبر والے، یہ میرے پڑنانا حضور ہیں اور ایک رشتے سے پردادا حضور بھی ہیں، کیونکہ یہ میرے پڑنانا حضور حضور خواجہ مزملی سرکار حضرت شاہ فقیر میاں چانن دین رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پردادا ہیں ان کے بھائی ہیں۔ آپ 6 بھائی تھے اور آپ حضرت خواجہ غلام حبیب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور آپ حضور شاہ فقیر میاں محمد موسیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، آپ کے پردادا حضور ہیں اور ہمارے جد اعلیٰ ہیں، اور وہ آپ کے جد اعلیٰ بغداد شریف میں پیدا ہوئے ہیں اور بغداد شریف سے سن شعور کے بعد مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ موسیٰ قادری صاحب جو 9 گز قبر امیر والا رچیاں تھے وہ آپ کے جد اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے بھی جد اعلیٰ، تو وہ مدینہ شریف میں نصف زندگی گزار کر بغداد میں پیدا ہوئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں اور حضور غوث اعظم کے مریدین میں سے ہیں اور ان کے فیض یافتہ اور خلفاء میں سے، تو ان کی آپ اولاد ہیں حضور خواجہ خواجگاں شاہ فقیر میاں احمد دین المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا 105واں سالانہ عرس مبارک جو کہ ابھی 11 نومبر بروز ہفتہ جو کہ ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں ملک کے مشہور معروف علماء اکرام اور مشائخ عظام اور عصر کی نماز کے بعد محفل بھی ہے، آپ کی جو حویلی ہے یا قریب ہی حضور خواجہ مزملی سرکار کی، اور آپ کا کمرہ بھی موجود ہے، اس میں محفل بھی ہے اور مغرب سے پہلے چادر پوشی کی بھی تقریب ہے۔ پورے ملک سے علماء اکرام، ثنا خوان، مذہبی سیاسی مذہبی شخصیات، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اور علماء، اور ہر سال ہوتا ہے 105واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ آپ کو وصال فرمائے ہوئے 105 سال ہو گئے حضور خواجہ مزملی سرکار کو، اور آپ کی جو مشہور و معروف ایک تو کرامت ہے، لیکن آپ کے جو معمولات تھے، معمولات زندگی، آپ جب قرآن پاک جب حفظ کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ چھٹی کے وقت باقی اسٹوڈنٹ سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور کہیں سائٹ پہ جاتے تو بچوں نے آپ کا پیچھا کیا، فالو کیا آپ کو، یہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ گپ شپ میں بیٹھتے، تو انہوں نے فالو کیا، تو اس وقت بھی جب وہاں آپ کے پاس طلباء گئے چھٹی کے وقت تو ہو کی آواز آتی تھی بچپن میں، اور آپ کی جب بڑے ہوئے تو آپ کو سن شعور میں آپ کی پیر و مرشد پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ انڈیا سے لکھنؤ سے تشریف لائے، آپ کو بیعت کی، آپ کو تمام منازل سلوک کی، تصوف کی، ولایت کی، اس سے گزارا، اور آپ خود بھی آپ کا شجر نسب آپ کے والد گرامی غلام حبیب صاحب بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ کے بھائی بھی اور آپ کے والد صاحب بھی، آپ کے چچا غلام قادر، آپ کے چچا غلام محبوب اور آپ کے دادا جان حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی چلتے تھے تو ہو کی آواز آتی تھی۔ رچیوں پہ آپ کا مزار ہے، آپ کے آبا و اجداد کا، موسیٰ قادری صاحب کا جد اعلیٰ کا بھی اور آپ کے باقی آبا و اجداد کا،
اور آپ کی مشہور و معروف ایک کرامت ہے جو کہ آپ سورہ مزمل شریف کے ساتھ آپ کو خصوصی نسبت تھی. سورۃ مزمل کثرت پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ، اور اس کا چلہ بھی آپ نے کیا ہوا تھا. پورے قرآن کے آپ عامل ہیں، ولی کامل تھے، اور عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، اور لوگوں سے، عام انسانوں سے بڑی محبت تھی. صدقہ خیرات اور سخاوت کے بہت زیادہ تھے. ہر شخص کے ساتھ محبت کرنی، اس کے صدقہ خیرات کرنا، اس کی مدد کرنی. اور آپ کے معمولات تھے کہ آپ یہاں آپ کی بیر تھی تو آپ کچہری لگاتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے کمرے میں، اور صبح اشراق پڑھ کر 1-2 گھنٹہ آرام کرتے، پھر دن میں لوگوں کو صدقہ خیرات. اور یہاں پہ 3 آٹے کی بوریاں پکتی تھی اور لوگ بڑی کثرت کے ساتھ آتے تھے. آپ کے نواب بھی، آپ کے نصر اللہ لغاری جو وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کا دادا آپ کی کنویں سے پانی بھر کے لے آتا تھا یہاں تک، اور آپ کا یہاں قریب ہی کنواں ہے. اور ایک نواب صاحب تھے، وہ آپ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا میں اس پیر کا بیعت ہوں گا جو پہلے حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت کرائے. آپ نے کہا آپ آرام کریں، اللہ خیر فرمائے گا. تو رات کو ان کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور سویرے صبح وہ بیعت ہوا. اور جب بھی وہ آتا تھا اسٹیشن سے، اس کا اسٹیشن تھے، تو وہاں سے جوتے اتار کے اور واپسی پہ پیدل آتا تھا. واپسی پہ کمر نہیں کرتا تھا، پشت نہیں کرتا تھا، ایسے ہی جاتا تھا الٹی سائڈ. تو آپ کی بڑے آپ نواب آف بہاولپور کا آپ نے محل دیکھا، وہاں آپ کے مریدین تھے. خواجہ مزملی سرکار کے ملاقات کی خواہش کی آپ نے. اس نے کہا میں عمرات کی میں نے دعوت کی ہوئی ہے، لہٰذا میں جو ہے آپ نہیں مل سکتا. تو آپ نے کہا اس محل کا تکبر کر رہا ہے جو میری انگلی کی طاقت بھی نہیں رکھتا. آپ اس طرح کہا یا ایھا المزمل، محل چر گیا درمیان میں سے سنٹر سے، اور اس نے تلاش کیا بزرگ کہاں ہے. ایک گھر میں آپ سے تلاش کر کے وہ نواب آف بہاولپور وہاں پہنچے. اس نے جناب عرض کی کہ میں معافی مانگتا ہوں. جب آپ نے اس کے دل میں نگاہ ڈالی بھی تکبر رعونت نکل گئے، تو آپ نے اس سے بیعت کیا. دوبارہ گئے، دوبارہ کہا یا ایھا المزمل، تو محل پھر ٹوٹ گیا. ٹھیک ہو گیا. آپ کی کرامت تھی کہ آپ سورہ مزمل پڑھ کر مردہ چڑیوں کو پہلے مردہ کرتے، اشارے کے ساتھ وہ مردہ گر جاتی، پھر دوبارہ یا ایھا المزمل پڑھ کر پھونک مارتے تو وہ محور پرواز ہو جاتی، اڑ جاتی. اور کئی بچے آپ کی بارگاہ میں کی شرارت کرتے تھے. کچھ لوگ جو بغض عداوت رکھنے والے، اور سر جو تھا اپنے گھر رکھ کے آتے چڑیوں اور جسم پیش کرتے چڑیوں کا، تو آپ دوبارہ پڑھتے تھے پھر بھی وہ زندہ ہو جاتے. اور آپ کی ذکر و اذکار اور قرآن مجید پورے کے عامل تھے. ہر وقت آپ ذکر میں رہتے تھے، عبادت میں رہتے تھے، وضو کے ساتھ رہتے تھے. آپ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کی طرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 41 دن جاتے سفر پہ اور دورے پہ، تو 41 آدمی بھی ساتھ لے جاتے. پوری 2 عورتیں ہوتی جو رات کو کام کرتی، باقی وہاں ویران جگہ ڈیرا لگاتے، وہاں آبادی آ گئے، لوگوں کی تبلیغ کرتے، لوگوں کی واعظ و نصیحت کرتے. پھر بیرون ملک کے سفر. اسی طرح آپ کی زندگی کو معمول رہا ہے. آپ میرے پرنانا حضور بھی ہیں اور میرے پردادا بھی ہیں، اور یہ آپ کے پوتے ہیں مجذوب زمان شاہ فقیر میاں احمد دین ثانی. یہ میرے نانا حضور ہیں، وقت کے بہت بڑے مجذوب زمان قلندر گزرے ہیں. یہ 1935 میں پیدا ہوئے ہیں، اور سن 2009 میں 6 جون 12 نماز ثانی کو ان کو وصال ہوا ہے. ان کی آپ نے بشارتیں دی تھی کہ بہت بڑے ولی کامل ہوں گے میرے نانا حضور کی. اور وہ خواجہ مزملی سرکار کا سن 1918 میں وصال ہے. سن 1918 میں آپ کا وصال ہے. آپ کے سردارے ساتھ مزار ہے وہ شاہ ان کا 1935 میں. آپ کے مریدین راولپنڈی میں بھی ہیں، پی خان میں بھی ہیں، اور جیلم، مدینہ، سلطان، اور باہر ممالک میں بہت سارے جو پاکستان سے باہر ہیں، سعودی عرب، دبئی، امریکہ اور لندن، انگلینڈ، اور اسی طرح شادیہ پہ ہیں، مٹھا ٹوانا ہیں، کلور کرودی. اور اسی طرح آپ کی جو ہمارے نانا جی کی نسبت تھی حضور سخی سلطان بہو صاحب کے صاحبزادے گدی نشین حضرت حبیب سلطان سے تھی. یہ ان کے بیعت تھے. اور اپنے پیر و مرشد، اپنے دادا جان کی پیر و مرشد حضرت شیر شاہ مست قادری جو شاہ والا قبرستان میں مزار ہے، ان کے مزار پہ بھی آپ بیعت ہوئے ہیں اپنے دادا جان کے مرشد خانہ کے. حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری کی بشارت آپ کے والد گرامی خواجہ مزملی سرکار کے غلام حبیب صاحب نے دے دی تھی کہ وہ آئیں گے، وہ آپ کو بیعت کریں گے. میرے پاس آپ کو خلافت نہیں ہے، میں نے آپ کو دعا دے دی ہے، فیض دے دیا ہے غلام حبیب صاحب نے. پھر آپ کا بہت بڑا سلسلہ پھیلا پھولا، اور سلسلہ قادریہ تو آپ حضور غوث اعظم سلسلہ قادریہ میں تو منسلک تھے ہی تھے، تمام اجازات ولایت تصوف میں، مگر آپ کی ذات سے ایک نیا سلسلہ پھوٹا جو کہ سلسلہ مزملیہ، جو آپ کی سورۃ مزمل کی نسبت کی وجہ سے ہوا. قرآن سے آپ کی اتنی نسبت تھی کہ سورۃ مزمل سے آپ کو اتنے فیضیاب ہوئے اور دنیا کو فیضیاب ہوئے. پورے قرآن کے عامل تھے. آپ کے سردادا صاحب بھی قرآن پاک پڑھتے تھے، عامل تھے. اور نانا جان کو پیدائشی ولی کامل تھے، مجذوب زمان آپ کے پوتے فقیر احمد دین، آپ کے نام ثانی فقیر احمد دین رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا ایک یہ سلسلہ ہے، یہ قادریہ مزملیہ آپ کا آستانہ ہے. آپ کے دور میں کیلا تھا، اور محلہ میانہ ڈیرا بھی آپ کی ذات ہے. ایک تو روایت ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ قادری صاحب سید تھے، مگر آپ نے پیر و مرشد شیر شاہ قادری ملتان والے ان کی
آمد کی وجہ سے ان کے ادب میں اپنے آپ کو عوام کے لایا. آپ کی اقوام ذات ہے وہ عوام میں آنا چاہیے. عوام مولا علی شریف خدا کی ذات ہے. آپ کے یہاں مدرسہ ہے قادریہ مزملیہ مسجد ہے. کتنے آپ کے دربار کے ساتھ جو مدرسہ ہے کتنے حفاظ بچے طلباء نے حفظ کیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں. اور الحمدللہ یہاں کا فیض جاری و ساری ہے. مسجد ہے, نماز ہوتی ہے, محافل ہوتی ہیں, ذکر و اذکار کے پروگرام ہوتے ہیں. ہر ماہ درس قرآن ہوتا ہے. ہر ماہ ہر تہوار مذہبی دینی دنیاوی صحابہ شاہد اہل بیت اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل میلاد عشق مصطفیٰ اور درود و سلام کی محافل ہوتی ہے. ذکر و اذکار ہوتا ہے اور وظائف ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت قبول فرمائے. آپ کے استانے سے فیض جاری ہو سکے. ابھی میں تمام احباب کو دعوت دوں گا کہ 105واں سالانہ عرس مبارک ہے, اس میں تشریف لائیں, شرکت کریں. آپ کے عرس مبارک میں لنگر شریف کا بڑا وسیع تمام ہوتا ہے اور آپ کے مریدین جو راولپنڈی میں ہیں, جیسے خان, دینا, جیلم, سلطان, پورے ملک کے گوشے گوشے میں ہیں, تو سب سے گزارش ہے کہ شرکت بھی کریں. اور آپ کا جو ایک فیضان جاری ہے, آپ کی حویلی آج بھی موجود ہے, آپ کا کمرہ مبارک جس کو 150 سال سے اوپر ہو گیا ہے وہ بھی, اور آپ کے صاحبزادہ صاحب کا بھی وہ آج بھی سلامت ہے الحمدللہ. پھر آپ کی اولاد ہے, آپ کے صاحبزادہ صاحب ہیں جو کہ مزملی سرکار کے پڑپوتے ہیں, میرے قبلہ مامو جان صاحبزادہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی صاحب مدد اللہ علیہ, اور میں آپ کا نواسا ہوں. اور قبلہ نانا دین نے مجھے فیض بھی دیا ہوا تھا, جانشینی بھی, اور آپ کی بہت پیار دیا ہوا تھا باپ کی شکل. قبلہ نانا حضور منظور زمان شاہ فقیر میاں احمد انسانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ, اور میں آپ کا نواسا بھی ہوں اور آپ کا پوتا بھی ہوں, کیونکہ میرے خاندان کا اور میرے پردادا حضور کے خاندان کا بڑا کلوز لنک ہے. دونوں میرے پردادا شاہ فقیر میاں چانا دین اور خواجہ فقیر مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ یہ غلام حبیب کے بیٹے ہیں. چانا دین دوسرے نمبر والے بیٹے ہیں. اور حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بہو تھی خواجہ مظفر الدین صاحب کے لیے اپنے بھائی چانا دین جو میرے پردادا ہیں ان کی بیٹی لی, اپنی بھتیجی. اس میں سے پھر میرے نانا ابو موجود زمان شاہ فقیر احمد انسانی اور ان کی بہن امجی شہزادی صاحبہ جو میرے دادا مولانا امین صاحب ہیں اشاعت توحید و سنت کے, ان کی گھر والی وہ پیدا ہوئی. تو ان میں سے وہ پیدا ہوئی اور آپس میں رشتے بھی تھے دونوں بھائیوں کے, خواجہ مزملی سرکار چانا دین صاحب کے, اور اس کے بعد پھر مامو جان کے اور میرے ابو جان میرے والد گران ان کے بھی آپس میں رشتے تھے. تو الحمدللہ میرے دادا بھی ہیں حضور خواجہ مزملی سرکار, اور میرے پرنانا تو ہیں ہی. تو میری والدہ صاحبہ حیات ہے الحمدللہ, ان کے یہ والد گرامی مسعود زمان شاہ فقیر محمد انسانی. تو پورا علاقہ ہے گجرات ہے, پورا علاقہ اور گرد و نواح کے جتنے مریدین ہیں مزملی سرکار کے بعد وہ میرے نانا ابو کی یہ مزار میں شاہ فقیر محمد انسانی جو 2009 میں وصال ہوا ان کے. یہ پورا میاں حضرت میاں محمد حیات صاحب جو شادی والے ہیں ان کے وہ ابھی مشہور میں, ان سے پہلے ان کا ہی نام تھا منظوری میں کلندر. تو اب ہم ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. میاں صاحب بھی میرے نانا ابو کی وجہ سے مجھے سب بڑی محبت پیار کرتے ہیں. تو الحمدللہ نانا جان کی ساتھی قربت آپ کی قدموں میں بیٹھا ہوں. آپ کے کہنے پہ حضور سخی سلطان مئو صاحب کے آستانے پہ حضرت سرزادہ منیر سلطان صاحب غلام گیلانی سلطان اور حبیب سلطان کرانا جو مزید کے لوگ کے تھے منیر سلطان صاحب ان کے بیعت بھی ہوئی ہے, اور سلسلہ جاری و ساری ہے قادریہ مزملیہ کا. قبلہ مامو جان سرزادہ صاحب مظفر الدین صاحب اور میری والدہ صاحبہ, ہمارا پورا آستانہ, میری والدہ صاحبہ سرزادی صاحبہ. تو الحمدللہ بچیوں کا مدرسہ ہے ہمارے. میری سسٹر جو ہے میری بہنیں انہوں نے کتنی بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے. پرسوں پروگرام تھا بچیوں کا, محفل میلاد تھی جن میں 4-5 بچیوں نے قرآن ختم کیا ہے. تو محفل میلاد ہوئی ہے, بیان ہوا ہے, بچیوں کی علیحدہ کلاسیں ہوتی ہیں خواجہ مزملی سرکار کے مدرسے میں حویلی میں. درود پاک کی, درود السلام کی, اور درس قرآن مردوں کے عورتوں کے علیحدہ ہوتے ہیں. سارا ایک سسٹم ہوتا ہے. اللہ رب العزت اور مامو جان جو خدمت کر رہے ہیں آستانے کی, ہم کر رہے ہیں, میری والدہ صاحبہ کر رہی ہیں, ہم سب مل کے اس آستانے کو, اور یہ ہمارے حافظ ہیں استاد حافظ محمد عابد صاحب گولوی, یہ عرصے دراز سے اس آستانے پہ بچوں کو قرآن پاک کراتے اور خدمت کر رہے ہیں. ایک دین کی خدمت جیسے آپ کو قرآن سے محبت تھی حضور خواجہ مزملی سرکار ہے, اسی طرح ایک سلسلہ آپ کے بعد بھی قرآن مجید کی محبت کا, خدمت کا, فیض کا چلا ہوا ہے. 105ویں سالانہ عرس میں جو شرکت ہے, خاص کر بعد از نماز عصر کی جو محفل ہے مغرب تک, اس میں چادر پوشی اور یہ, اور بعد میں رات گئے تک علماء اکرام کی تقاریر اور لنگر کا وسیع تمام ہوگا. تمام احباب اہل علاقہ اور شہر اتنا شریف اہل محلہ اور تمام اہل علاقہ کو, اعتبار کی گرد نواح کو, سب کو دعوت عام کی تشریف لائیے, چوک در چوک شرکت کریں اور فیض یاب ہوں.
پڑنانا حضور اور پردادا بھی ہیں حضور قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ خواجگاں شاہ فقیر میاں احمد دین المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا کمرہ مبارک ہے اور آپ کا یہ تشریف خانہ بھی ہے اور آپ کا جو ہے نا یہ عبادت گاہ بھی ہے اور آپ اس میں آرام بھی فرماتے ہیں۔ اور اس کمرے کو تقریباً اس کی بنیاد 1860 سے بھی پہلے کی، لیکن ویسے ہم نے احتیاطاً لکھی بھی زیادہ مبالغہ رائی ہے، ویسے تقریباً اس کمرے کو 200 سال بنے گے، کیونکہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی اللہ حبیب ہے وہ بھی اس کمرے کو بنیاد کی۔ پھر بعد میں حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمرے کو بنیاد رکھی، پھر اس میں آرام فرما ہوئے اور اشراق پڑھ کے آپ اس میں سوتے تھے، رات بار عبادت کرتے تھے اور آپ کے معاملات تھے، آپ کے جو خلفاء ہوتے تھے، خاص خاص مریدین ہوتے تھے، ان سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ اور ہماری نانی اماں جی شہزادی صاحبہ مجذوب زماں کی بہن وہ فرماتی ہیں آج بھی اس کمرے کی دیواروں کو ہاتھ رکھیں تو کلمہ شریف کی آواز آ رہی ہوگی، ذکر کی آواز آ رہی ہوگی، عبادت کی آواز آتی ہوگی، اتنا آپ پڑھتے تھے۔ اور سورۃ مزمل کا بھی ورد کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی، باقی اذکار بھی، رات دن آپ یہاں رہتے تھے، آپ اس کمرے میں پڑھتے تھے، پھر بعد میں آپ باہر بھی ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور یہ جو کمرہ ساتھ والا ہے یہ حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے صاحبزادہ تھے حضرت خواجہ شاہ فقیر مظفر الدین قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے صاحبزادہ تھے، یہ ان کا کمرہ مبارک ہے۔ وہ تو آپ مزملی سرکار اس کمرے کی بنیاد اس وقت بڑی تھی تو اجازت نہیں دیتے تھے اتنا کمرہ بنایا جائے، اللہ عاجزی پسند کرتا ہے۔ پھر جو مزملی سرکار کے خلفاء تھے ادھر وہ کمرہ اس وقت ذرا چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا جی برائے مہربانی یہ دوسرا کمرہ صاحبزادہ صاحب کو بنانے دیں۔ خواجہ مظفر الدین صاحب خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے، تو پھر خلفاء کی اجازت ہوئی تو خلفاء نے قربت دیکھ کر اپنے پیر و مرشد مزملی سرکار سے اجازت لی۔ پھر بعد میں خواجہ مزملی سرکار کبھی کبھی آ کر بیٹھتے بھی تھے تاکہ صاحبزادہ صاحب کو لگے کہ میری اجازت ہے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ عاجزی پسند کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا ہونا چاہیے انسان کو، تو وہ ان کا چھوٹا کمرہ تھا۔ بعد میں خواجہ مزملی سرکار کے بعد، خواجہ مظفر الدین صاحب کے بعد میرے نانا ابو جو مجذوب زماں قلندر یہاں وہ لکھی ہوئی بھی ہے تحریر، ادھر مزملی سرکار کا نام لکھا ہوا نہیں کہ مجذوب زماں جو میرے نانا ابو تھے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں ان دو کمروں میں، وہ بھی اپنی عبادت اپنے پیدائشی وقت کے قلندر تھے، مجذوب تھے، وہ یہ ان کا نام ہے۔ میرے نانا ابو کا جو بعد میں جو 2009 میں فوت ہوئے ہیں مزملی سرکار کے ہم نام پوتا امجد مجذوب زماں شاہ فقیر احمد دین ثانی، میرے نانا ابو میری والدہ صاحبہ کے والد، وہ بھی اس کمرے میں رہے ہیں اور یہ مین نام ہے خواجہ مزملی سرکار کا۔ اس کمرے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، آج کل کا جو معمولات ہے اس کمرے میں ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ بچیوں کی کلاس جو میری چھوٹی سسٹر ہے آسمہ، وہ اس میں بچیوں کی کلاس لگاتی ہے، پہلی 2 سسٹر تھی ان کی شادی ہوئی ہے، وہ انہوں نے علاقے کی بچیوں کو پڑھایا ہے، بچیوں کی کلاس، قرآن مجید، ذکر و اذکار، اور درود پاک کی ہر ہفتے میں محفل ہوتی ہے تو درود پاک کی کثرت کے ساتھ پڑھا۔ پھر بچیوں کی محفل میلاد ہوتی ہیں اس کمرے میں، روزانہ کی کلاس ہوتی ہے۔ یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا کمرہ ہے، وہ آپ کے صاحبزادے خواجہ مظفر الدین صاحب کا، اس کو بھی تقریباً 150 سال ہو گئے، اس کو تقریباً 200 سال، ٹھیک ہے، لگ بھگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کمرے کا بڑی ایک یہ نشانی ہے۔ پھر ہم نے 2016 میں اس میں تھوڑی بہت اس کی مرمت کروائی ہے، اس کا کام کروایا ہے، لیکن نشانی کے طور یہ پرانی ٹیلیں چھوڑ دی۔ آج بھی مجذوب زماں کی یہ تعویذات جو میرے نانا ابو تھے، یہ بعد میں جو فوت ہوئے ہم نام پوتا، ان کے تعویذات آج بھی ان دیواروں میں ہیں۔ زیادہ صاحب آپ یہ بتائیے، مجھے تو اپنے دادا کے بعد اپنے پردادا کا کسی اپنے آباء و اجداد جو ہیں مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ ہیں یا ہمارے جتنے بھی ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنے دادا کے بعد جو ہے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ آپ نے یہ سارا جو ان کے نام، ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی ساری یہ جو علوم، جو سارا تعلیم ہے، اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھا ہے، یہ کیسے ہو پائے؟ یہ آپ کی محبت ہے یا یہ اس کے بارے میں کیا سچائی ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں آپ۔ جی بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا اور خوبصورت سوال کیا ہے۔ بالکل محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے اور پیدائشی مطلب ایک بزرگوں کے گھر میں آنکھ کھلی، آباء و اجداد ہمارے جد اعلیٰ موسیٰ قادری صاحب کی اولاد میں بہت سارے علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں اور حکماء بھی گزرے ہیں۔ خود میرا پردادا مولانا سراج الدین صاحب کے والد مولانا امین صاحب کے، میرے والد صاحب کے دادا مولانا حکیم فخر الدین صاحب بہت بڑے حکیم گزرے ہیں
اور حکیم عبدالرحیم خان میاں والی والے کی کلاس فیل ہوتی، اور یہ فرسٹ آئے تھے، وہ فیل ہو گئے تھے مگر انہیں وقت لگا۔ تو یہ عالم بھی تھے، وہ مولانا امین صاحب عالم تھے، میرے دادا یا پاس ہی ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے، اور مولانا سراج الدین صاحب، مولوی عبدالرحمان صاحب، اور بالخصوص پھر ہمارے بزرگوں میں سرزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب اور فقیر عبدالرحمان صاحب، شاہ والا شریف کی گدی، اترا شریف کی، حضور خواجہ مزملی سرکار کا یعنی ولایت کا گھر، تو اسی گھر میں میری والدہ صاحبہ کے گھر میں مجھے شہزادی صاحب، بزرگوں کے ساتھ میرا لنک ہوتا تھا، میں اٹھتا بیٹھتا تھا بچپن میں پیدائشی طور ہی بزرگوں کے ساتھ، مجذوبوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء کی صحبت میں رہتا تھا، دیندار درویش جو لوگ ہوتے تھے، اولیاء اللہ ہوتے تھے، جو صاحب حال اولیاء اللہ ہوتے تھے۔ یہ ساری باتوں کے باوجود ایک ماحول مل جاتا ہے نا، ایک ماحول پیدائشی طور ہی ایک دیندار ماحول تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے آنکھ کھولی اس سال کے باوجود، مگر جو یہ خاص بات ہے نا بھائی، 9 پیڑھیاں جو ہیں موسیٰ قادری صاحب سے مجھ تک 9 پشتیں بنتی ہیں، وہ مطلب یہ ساری یاد ہے۔ یہ کیا وجہ ہے اتنا لگاؤ؟ پھر کوئی خاص وجہ بھی تو ہے، باقی میں نے شجرہ بھی بنایا ہے موسیٰ قادری صاحب کا، اور میں نے وہاں موسیٰ صاحب پہ لگانا بھی ہے۔ باہر جو مزار بنے ہیں غلام مرتضیٰ، غلام حبیب صاحب کے، اما جی محمود خاتون غلام حبیب صاحب کی گھر والی، اما جی سداری، وہ بھی میں نے بنائے، اما جی سداری صاحب، تو الحمدللہ وہ بھی 2-2 سال پرانے مزار ہیں اولیاء اللہ کے۔ تو یہ بھائی آپ نے سوال کیا بھی اتنی لگن کیسے، تو یہ خاص ایک راز ہے، بالکل وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میرے نانا ابو مجذوب زمان حضرت شاہ فقیر میاں احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے پوتے ہیں اور ان کے ہم نام بھی ہیں، ان کے نام پہ ان کا نام ہے، اپنے دادا جان، ان کی میرے اوپر خصوصی توجہ تھی، نگاہ تھی۔ سن 2008 میں انہوں نے مجھے خواب میں غلہ منڈی قبلہ والد گرامی مولانا غلام دریا فخری صاحب کے گھر میں میں آرام سو رہا تھا، اور میرے ساتھ صاحبزادہ جمیل الحسنی صاحب، شاہ والا شریف فقیر اسماعیل صاحب کے صاحبزادے بڑے، وہ بھی سو رہے تھے۔ وہاں مجھے خواب میں نانا ابو ملے، میں گھر میں تھوڑا یہاں ننیال سے ناراض تھا، ماموں جان سے اور والدہ صاحبہ سے، تو وہ مجھے وہاں ملے، انہوں نے مجھے خواب میں مل کے، میں دربار شریف میں دیکھتا ہوں خود کو پایا مزملی سرکار کے دربار میں، اس میں پرانی حویلی تھی، گنبد نہیں تھا، اس میں تھا، تو میں نکل نہیں سکتا تھا دربار شریف سے۔ اس کے بعد پھر وہ نانا جی آئے، میں باہر لوگوں کو کہتا ہوں مجھے نکالیں، مزملی سرکار کے مزار کے آگے میں کھڑا ہو گیا، تو نانا جی اوپر سے آواز سے اڑ کے آئے قبلہ والی سائڈ سے، ادھر سے انہوں نے مجھے اپنے دانتوں کو کھول کے، منہ کھول کے کاٹا دائیں کندھے پہ، تو وہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سردیوں کا سخت مہینہ تھا، سردیاں تھیں، اس دن صبح چیلم تھا، خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کی گھر والی کا، فقیر اسماعیل صاحب کی گھر والی کا، سرزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب، تو صبح چیلم پہ جانا تھا، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اور مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، تو جمیل صاحب نے مجھے جھنجھوڑا، انہوں نے مجھے جگایا، اور میں پسینہ پسینہ تھا رضائی میں۔ دھند کے دن تھے، سردیوں کے جو چلیا ہوتا ہے، جسے 40 دن جو سردی کے خاص ہوتے ہیں ان کے، تو بارہ میں انہوں نے کو خواب جیسا بتایا، اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے 3 گلاس پانی کے پیے، اور اس کے بعد انہوں نے میرا وہ زخم دیکھا تو وہ مل گیا تھا ان کے دیکھنے سے پہلے، پھر میرا انہوں نے ہاتھ لگایا، تو میں نے زخم دیکھا نہیں تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کو زخم ہے کندھے پہ، اور مل گیا، ٹھنڈک ہو گئی۔ اس کے بعد صبح میری کایا پلٹ گئی، روٹین چینج ہو گئی، ماموں اور امی سے صلح ہو گئی، انہوں نے مجھے کار پہ شاہ والا لے گئے، واپسی پہ میں نے رات کی قاعدہ بات ختم ہو گئی، دن میں جاتا تھا والد صاحب کی، کبھی کبھار رات ہوتا، یہاں میں آ گیا، نانا جی میرے انتظار میں بیٹھے تھے، مزملی سرکار کے جو پوتے جو خواب میں ملے تھے، جنہوں نے کاٹا تھا یہاں دانتوں کے ساتھ، وہ میرے ساتھ، ان کی اتنی محبت بڑھ گئی بہت زیادہ، ان کی بھی اور ان کی بہن اما جی شہزادی کی بھی ساتھ میں کرے، ان کی بہن کو مولانا امین صاحب کی کرے، وہ وظائف پڑھتی تھی، انہی کے وظائف اب چل رہے ہیں، ان کی پوتی بھی۔ تو وہ اس کے بعد زندگی کی روٹین تبدیل ہو گئی، دربار شریف کی تلاوت شروع ہو گئی، نانا جی میرے ساتھ میرے کھانے کا، پینے کا، اوڑھنے کا، بچھونے کا، حتیٰ کہ میرے ماموں اور امی کو وصیت کرتے تھے کہ اس کو فلان گنا میں سے 1 بوری دینی ہے، یوں اس کا خیال رکھا کرو کھانے پینے کا، ان کا میرے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا۔ پھر ان کی کوئی توجہ تھی، میں اما جی شہزادی صاحب کے پاس جاتا، وہ مجھے سارے بزرگوں کے حالات و واقعات بتاتی تھی، پھر میں وظائف پڑھتا تھا کہ مزملی سرکار نانا جی کے دادا جی کی زیارت ہو۔ پھر سن 2008 کی یہ باتیں، پھر ان کی وصال کے قریب جو 6 ماہ کوئی 7 ماہ 10 ماہ رہتے تھے نا، تو اس وقت میرے دل میں ہوپ پیدا ہوئی کہ ان کا بیعت ہو جاؤں اپنے نانا جی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت حبیب سلطان کا مرید ہوں، سخی سلطان بہو صاحب کے آستانے پہ، تو میں وہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ایک بار بتا بھی دیا تھا کہ جیلانی کی اولاد ہے، غلام جیلانی سلطان صاحب کی اولاد ہے، وہاں آپ نے بیعت ہو جانا۔ تو بیعت 2021 میں ہو گیا ہوں، لیکن 2009-10 سے میں وہاں ٹچ رہا ہوں کہ کس کا 10 سال بعد بیعت کس صاحبزادے کو، تو میری ان کے ساتھ ایک نسبت ہوگی۔ پھر اکثر وہ زندگی میں بھی مجھے خوابوں میں ملتے رہے ہیں، وصال کے بعد تو بہت زیادہ،
اور ان کے وصال کے بعد مجھے حضور خواجہ مزملی سرکار کی بھی زیارت ہوئی. ایک وظیفہ بھی تھا احمد جی سرادی نے بتایا تھا, اور ایک واقعہ بھی تھا. اس واقعے کی وجہ سے اور مزملی سرکار کے کمرے میں پھر میں نے تلاوت کی, رات کو مجھے زیارت ہوئی. ایک میرا افسوسناک واقعہ تھا, اس کی وجہ سے رات کو میں سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا تو زیارت. اور کئی بار حضور خواجہ مزملی سرکار کی مزارات کی, ان کی اپنی زیارت, خواجہ مظفر الدین صاحب کی بڑوں کی, نانا جی تو کئی بار ملتے تھے. پھر میرے دل میں 2015 میں نے وظائف کرتا رہا, مزارات پہ چلے موسیٰ قادری صاحب کے اور غلام حبیب, غلام مرتضیٰ, مزملی سرکار, مسجد میں رات مسجد میں تہجد پڑھتا رکتا تھا 6 ماہ میں 2015 سے. تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ شجرہ بھی بناؤں موسیٰ قادری صاحب کا, اپنی پوری پیڑھی بھی لکھوں. پھر میں نے 9 پیڑھیوں کے جو حالات و واقعات کچھ کشف ہوئے مجھے, کچھ میں نے کچھ اپنے بزرگوں کو پتہ تھے جو ان کو اکٹھا کیا. احمد جی شہزادی صاحب نے اکثر تو مجھے بتا دیے تھے, باقی کچھ سرور فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب, فقیر عبدالرحمان صاحب, اور اسی طرح اور جو بزرگ میاں ابراہیم صاحب, اسی طرح جو موجود تھے ان کو. پھر مزارات کو بنایا وہاں موسیٰ قادری صاحب کے گچھیوں والے جو قبرستان ہے امیر والا پہ, جو گیٹ کے باہر 2 مزارات ہیں وہ بنوائے. وہ بھی بڑے بزرگ تھے, غلام مرتضیٰ قادری صاحب, غلام حبیب صاحب, یہ بڑے جد اعلیٰ بزرگ تھے. تو یہ نانا جی جو تھے نا, میرے نانا جی حضور زمان فقیر احمد الدین ثانی صاحب, میں سمجھتا ہوں انہی کی ساری نگاہ تھی, سارا توجہ تھی. جو پھر اس کے بعد بھی کئی بار خوابوں میں ملے, حتیٰ کہ ایک بار مجھے کہا میری کمرے میں یہ پھول رکھ دو, اور میری باکس میں نا باکس جو ہے وہ اس میں سے تعویذ اور وہ نکال لو. وہ میں نے چابی لگائی تو لگے. اور ان کے غسل کے وقت بھی میں ان کے پاس تھا, ان کے وصال کے وقت بھی میں ان کے پاس تھا. جب وہ کلمہ شریف پڑھ کے ڈاکٹر کو بلانے بھی میں گیا تھا, اور وصال فرما رہے تھے بعد از نماز فجر. اور حتیٰ کہ جس رات صبح وصال ہوتا ایک کیفیت ان پہ آئی, ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالرحمان, تو وہ کیفیت کے پاس وقت بھی میں, وہ بہت جلالی مجذوب تھے, ان کی آنکھ کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا. تو وہ ان کے میں پاس تھا, کیفیت آئی تو وہ کہتے تھے میرا مرشد. ایسے مرشد کو دیکھتے دیکھتے مڑ کے دیکھا پیچھے تک. وہ حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری تھے, ان کی زیارت ہو رہی تھی. ان کو وہ آخری 7 8 10 12 دن تھے, جو 20 دن تھے, انہوں نے کچھ پڑھتے رہتے تھے ایسے اللہ کی طرف کرتے, اور بولنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. کچھ ضروری ہم تنگ کرتے تو وہ بولتے, مگر وہ پڑھتے رہتے. صبح پھر اس کیفیت کے وقت بھی رات کو نا جب وہ کیفیت آئی تو میں نے ان کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کیا آیا آپ کو, زور سے کان میں. پہلی بار غصے سے دیکھا, خاموش ہو گئے, پھر لیٹ گئے. تو میں نے حضرت سلطان بہو صاحب کو پوچھا کہ میں نے کہا حضرت شیر شاہ مست قادری تھے, انہوں نے کہا جی. تو پھر میں نے کئی آسمانوں کا نام لے کر ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا حضرت سلطان بہو صاحب کے آسمان. تو یہ میں جتنی یہ جو اپنی 9 پیڑھیاں ہیں, موسیٰ قادری صاحب یہ میری 9 پیڑھیاں, ان کے بیٹے ہیں فقیر میاں احمد صاحب اور سلطان مارم صاحب. سلطان مارم صاحب کا ڈی آئی خان میں اتھالہ صدر آباد کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں پہ ان کا مزار ہے. وہ ان سے ہمارا اولاد سے کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہے, جو ہے وہ کہتے ہیں اولاد ہے یا وہ خلفاء, مطلب مزار ہے. تو موسیٰ قادری صاحب جو تھے وہ مدینہ شریف بغداد میں پیدا ہوئے, مولانا علی شیخ خدا کی اولاد میں سے ہیں. اور یہاں ان کے 2 بیٹے ہوئے ہیں جب یہاں آئے مدینہ شریف زندگی عادی گزارنے کے بعد. ایک فقیر میاں احمد, سلطان مارم. ہم فقیر میاں احمد سے آگے فقیر میاں احمد صاحب کے 4 بیٹے ہیں. غلام مرتضیٰ, غلام مصطفیٰ, نور محمد, جان محمد قادری. غلام مرتضیٰ قادری کے ہم ہیں, نور محمد کے مٹکو والے, جان محمد کے ہیں گنجیال والے کچھ گھر, اور غلام مصطفیٰ کے مٹک دیوانہ والے, اور غلام مرتضیٰ کے ہم ہیں. غلام مرتضیٰ کے 3 بیٹے ہیں. وہ بولتے تھے تو ہو کی آواز آتی تھی غلام مرتضیٰ. اور غلام مرتضیٰ کے آگے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں غلام حبیب, غلام محبوب اور غلام قادر. اب ہم حبیب میں سے, تو مزملی سرکار اور میرا چنندین, دادا پردادا چنندین, محمد دین, محمد امین, محمد علی, محمد علی, یہ 6 بھائی تھے. میرا پردادا چنندین اور ان کی ساتھی میں ان کی کنندین. تو میرے ذہن میں آیا سارے ان کے حالات و واقعات لکھوں. موسیٰ قادری صاحب, فقیر میاں احمد صاحب, سلطان اور غلام مرتضیٰ صاحب, غلام حبیب صاحب اور مزملی سرکار, اور اسی طرح خواجہ مظفر الدین صاحب بڑے, اور پھر میرے نانا جی مجذوب زمان شاہ فقیر میاں احمد الدین صاحب. یہ میری ننہال پٹی. اسی طرح دریا بھی ایک دادے کا فرق کی چنندین. تو یہ ساری نانا ابو جو تھے نا میرے مجذوب زمان شاہ فقیر میاں احمد الدین ثانی, ان کی دعا تھی, ان کی توجہ تھی, یا میں سمجھتا ہوں ان کی نگاہ سے, ان کے فیض سے یہ کام سارا ہوتا چلا گیا. شجرے بھی بنتے گئے, مزارات کا بھی کام, اور خود خواجہ مزملی سرکار کے جو گنبد کا کام ہوا ہے, یہاں میں مزار پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ہر غریب مرید کو بھی کہتا تھا دعائیں مانگو. مدینہ شریف جو جاتے تھے مکہ مدینہ, وہاں سے بھی میں کہتا تھا منظور لیا ہے, کہ ورنہ 100 سال کام نہیں ہوا دربار. اب جا کے یہ 2018 میں نے افتتاح کروایا, اور نیاز رکھی اور صاحب کی بھی ساتھ جو جائز مامو جان کی بھی, یہ الحمدللہ کام سارے ہیں. اب مزید میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کتب بھی
لکھ رہا ہوں حالات و واقعات میں نے یہ سارے لکھ رکھے ہیں، خواجہ مزملی سرکار کے بھی، خواجہ موسیٰ قادری صاحب کے بھی، اپنے جد اعلیٰ کو، یہ ساری میں کہتا ہوں 2008 اور 2009 میں یہ نانا جی کی توجہ تھی، اور بعد میں بھی ان کی وصال کے بعد مجھے بندے ملتے رہتے ہیں کہ آپ کے نانا جی ہمیں ملے ہیں، وہ کہتے ہیں زبیر اگر پریشان ہے تو انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، کبھی مجھے تھاپڑا لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں سر پہ، کبھی مل رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں نانا جان، تو میں ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ میرے نانا جان میری والدہ صاحبہ کے والد مجذوب زمان کلندر دوران دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر میاں احمد دین ثانی قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ عنایت اور ان کا فیض اور ان کی نگاہ سے یہ سارا کچھ مجھے شوق ذوق اور یہ سارا کچھ مجھ سے اپنے بزرگان دین کا جو کام ہے لیا ہے، تو یہ ان کی توجہ سے ہوا، اور میں تو ان کا بیعت ہونا چاہتا تھا، خود انہوں نے نصیحت کی وہ ادھر جہاں میں بیٹھا سفی سلطان الحکیم سفی سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر میری نانا جان کی جو ہمشیرہ تھی مدی شہزادی صاحبہ، ان کا بھی فیض تھا، ان کی بھی توجہ عنایت تھی مجھے اپنے پڑنانا حضور حضور خواجہ مزملی سرکار کے پیر و مرشد پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی شاہ والا قبرستان میں ان کا مزار شاہ والا شریف، ان کی بھی زیارت ہوئی جب دھرنا تھا 2014 میں ڈاکٹر تیمور قادری صاحب کا، میں تھوڑے میرے ساتھ بھی مسائل ہوئے تھے تو واپس آئے تو مشکل تھی، تو ان کی زیارت ہوئی، اس کے بعد مشکل حال ہوئی، تو الحمدللہ یہ ساری میرے نانا ابو جان مدین ثانی اور ان کی ہمشیرہ مدی شہزادی صاحبہ دونوں میرے پیر ہیں، اور میں پھر اس سے بھی بڑھ کے سمجھتا ہوں والدہ صاحبہ کی دعائیں ہیں میری والدہ صاحبہ کی، اور والد صاحب بھی میرے عالم دین تھے، ظاہر خاندانی تو اثر ہے ہی ہے تو، لیکن والدہ صاحبہ جو نانا ابو کی پیاری بیٹی، اور پھر میری خالہ جان ابھی فوت ہوئی، خالہ جان ابھی، ان کی بھی بڑی میرے ساتھ پیار تھا، لیکن والدہ صاحبہ کی جو میرے ساتھ دعائیں اور والدہ صاحبہ کا ان کی والدہ کا بیٹا ہونے کی جو وجہ ہے نا میرے دادا صاحب آپ کے جو اس کورس میں جو مددگار ہیں، دوست احباب ہیں، آپ ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دیجیے زین نیوز کو۔ جی جو معاونین اور دوست احباب ہیں، ویسے تو پورا شہر پورا علاقہ اترا شریف اور اہل محلہ اور خواجہ مزملی سرکار کے مریدین راوت پنڈی ڈی اے خان اور قبلہ محمد جان کے سارے احباب، پوری ٹیم سردار مظفر الدین قادری مزملی صاحب کی، لیکن مخصوص جو میرے دوست اپنے دوست احباب ہیں ان میں خاص محترم ملک حسنین حبیب خیل اترا صاحب اور ملک فیصل اقبال رضا کے خیل اترا صاحب، اور ملک فیصل اقبال رضا کے جہاں حضور کے نقش قدم وہیں